میرے تو نزدیک बेचैनी उस चीज का नाम है जो माशी अदम इस्तेकाम और एहसास कमतरी की वजह से हम आजकल हमारे माशरे में जो उनसे जन्म ले रही है। जी 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 अगर हम अपनी कनात के मुताबिक जो अल्लाह ने हमें अता किया उसके मुताबिक गुजारा करें जी और जो कुछ हम मेहनत कर रहे हैं उसी मेहनत का उतना ही सिला खुदा से तलब करें तो मैं समझता हूँ ये एहसास कमतरी हमारे अंदर कभी पैदा ना हो। ठीक हो गया जी। बेचैनी का खात्मा उसी वक्त हो सकता है कि अगर हम खुदा की बारगाह में झुक कर अपने हकीकी खालिक के आगे सदा रेज हो जाए और हर मदद उसके लिए उसी को पुकारें तो मैं समझता हूँ कि इंसान का ज़मीर और बातन और रूह जो उनसे ना मुतमईन हो जाएगी जी जी और हमें अपने आप को खुदा के दरबार में झुकाना पड़े। अभी इससे पहले एक मोहतरमा मेरी बहन फरमा रही थी कि अगर कुरान पाक में सूरत असर होती तो 30 सुपारों की भी जरूरत नहीं थी दुनिया की इस्लाह और इंसानियत की फलाह के लिए। वल असर इन्नल इंसान ही काफी है जिसमें अल्लाह ताला ने हदायत और नेकी और तमाम साले कामों के बारे में सब कुछ बता दिया कि नेकी अगर करनी है तो इन चार, अगर आखिर में कामयाबी का कोई जीना है तो ये चार अमाल की बदौलत है। अगर दुनिया में इंसान के ये चारों अमाल बेहतर हो जाए तो दुनिया में भी कामयाब है और आखिर में काम है। आजकल हम दुनिया में किसको कामयाब समझते हैं? जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, जिसके पास बैंक बैलेंस है। हकीकत में कामयाबी इन चीजों से नहीं है। आखिरत में कामयाबी यही है कि कौन खुदा का सबसे ज्यादा मुत्की और परहेजगार है। लिहाजा हमें खुदा का मुत्की और परहेजगार बनना है, उसके आगे अपने आप को सदा रेज करना है और उसी से अपनी तमाम जरूरत की फरियाद करनी है। और ये है कि वो जिस हाल में भी रखे उसका हाल हाल में शुक्रिया अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कभी भी बेचैनी जैसे जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होंगे, हमारी रूह की भी होगी और जिस्म भी और क्या कहते हैं इस बेचैनी से पाक होगा। और हमें जितना अल्लाह ने उसकी नेमतें अता की उसमें गुजारा करना हम सीख लें और एहसास कमतरी का शिकार ना हो तो मैं समझता हूँ कि बीमारी का कभी भी छूत इन्फेक्शन वायरस इंसान को नहीं होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, बात यह है कि कॉलर्स को अप्रिशिएट करना तो अप्रिशिएट वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई थोड़ी सी दुकानदारी का कॉन्सेप्ट हो। ये आप लोगों का एक प्रोग्राम है, आप लोग कॉल करते हैं तो उस कॉल के बाद जो रिस्पांस, ये जो बात है या वो जो इस्लाह का जो एक, जैसे आपकी बात अभी कॉलर की बात है, इससे पहले एक खातून ने कॉल की, इस तरह कॉलें आती हैं तो ये इसका जो अजर या इसका जो सवाब है ये तो रब ने देना है जी। मेरे 2 लफ्ज़ मीठे बोलने से या 2 लफ्ज़ आपको अप्रिशिएट करने से मैं नहीं समझता कि आपके अंदर का जो जज्बा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा या मेरा आपको अप्रिशिएट करने से मज़ीद आप बढ़ेंगे नहीं। ये तो एक नेचुरल काम है और ये होता रहेगा। इसमें अप्रिशिएट चाहे मैं करूं चाहे ना करूं, क्योंकि मेरे एक अकेले अप्रिशिएट करने से नहीं है। बात यह है कि आपकी बात के अंदर इतनी तासीर होती है तो अगर अमूमन इस प्रोग्राम में कई दफ़ा हुआ है कि कई एक कॉलर्स ने दूसरे कॉलर को ही अप्रिशिएट किया है कि जी आज उनकी कॉल नहीं आई तो मैं उनसे कुछ सुनना चाहता हूँ या उनसे कुछ समझना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हक मॉर्निंग का ही प्लेटफार्म है जिसकी वजह से आप बात करते हैं, हम सुनते हैं, मैं बात करता हूँ, आप तक पहुँचती है। तो इन बातों से कोई ना कोई इस्लाह जो है, क्योंकि बेस तो इंसानियत की इस्लाह है ना जी, ना मुझे कोई अपने नंबर बनवाने हैं ना आप लोगों के नंबर बनवाने हैं। मैं भी एक किस्म की ड्यूटी दे रहा हूँ और आप भी अगर अपना टाइम कीमती निकाल कर मेरे सामने बैठते हैं, चैनल को देखते हैं, चैनल को प्रमोट करते हैं और इस प्रोग्राम का अगर तस्करा या जिक्र करते हैं तो इसमें इसका अजर स्वाब ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही आपको देगी। बहरहाल हम बात कर रहे थे बेचैन होना या बेचैनी की तरफ। तो ये ज़हन में रखिएगा कि बेचैनी या बेचैन इसका ताल्लुक़ इंसान की रूह से होता है और रूह जब आपकी मुतमईन होगी उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हम जिस्म की एनर्जी का बहुत ख्याल रखते हैं। हमने अच्छे जनाब वो चिकन भी खाना है, ब्रोस्ट भी खाना है, मटन भी खाना है और कीमा भी खाना है और फ़लाँ भी। इसी तरह जो रूह की डोज़ है, रूह की जो ग़ज़ा है जो आपको रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से ये बॉडी का पूरा निज़ाम जो है ये चलता है, उसके लिए ज़िक्र इलाही है, दरूद शरीफ है। जब इन चीज़ों को रूह के अंदर आप इन करेंगे, सुबह दोपहर शाम उसका ज़िक्र करेंगे, डोज़ लेंगे, रूह को डोज़ देंगे, फिर ये जो लफ्ज़ बेचैन होना या बेचैनी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगी। और जितना आप बॉडी को विटामिन ए तो डी तो सी पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं और रूह की तरफ आपने कोई विटामिन नहीं लेकर गए तो ये ज़हन में रखिएगा, फिर ये लफ्ज़ बेचैन या बेचैनी ये आपको हमेशा कंफ्यूज रखेगा, हमेशा आपको उलझा कर रखेगा। और ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोड़ ज़रूर आएंगे जहाँ पर ये लफ्ज़ बेचैन ही आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। और अगर आपकी रूह एनर्जेटिक है, रूह आपकी मजबूत है, उस रूह के अंदर
ایسے وائٹامنز ہیں، ایسی ڈوز آپ نے سیو کی ہوئی ہے اپنی روح کے اندر، تو پھر آپ کو یہ جو فانی جسم ہے جس میں 5 انگلیاں اور آنکھیں، کان، ناک، اس کے فنکشن کا اس کے ساتھ کوئی لنک اس طرح کا نہیں ہے اس طرح اگر آپ سمجھ لیں. تو اصل جو مضبوط کرنا ہے جس سے بے چینی ختم ہوتی ہے وہ صرف اور صرف روح ہے. تو روح کو جب آپ کنسنٹریٹ کریں گے، روح کی افادیت کو سمجھیں گے، روح بیسک ہے کیا چیز، ایک اس کی بیس کیا ہے اور اس کی ڈوز کیا ہے، یہ بھی ایک میجر ایشو ہے نا کہ روح کو ڈوز کیا دیں ہم، کہ جی وہ تم دیکھ لیتے ہیں جی کوئی سلم ہونے لگا ہوا ہے، کوئی جناب فیٹ ہونے لگا ہوا ہے، کوئی ڈائٹ پہ لگا ہوا ہے، کوئی مائٹ پہ لگا ہوا ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن روح کا جو تعلق ہے وہی ایسی ہے، جب روح آپ کی مطمئن ہے، اس کے اندر ایک ریلیکسیشن ہے، وہ پھر آپ کے لیے یہ لفظ بے چینی کو معنی نہیں رکھتا. بالکل آپ مبرہ ہیں پھر اس پریشانی سے، اس تکلیف سے. اور جہاں روح کمزور ہے آپ کی، روح کے اندر ڈوز ہی نہیں گئی، روح کے اندر اگر آپ کیلکولیشن کریں 365 دن میں تو نہ کرتے بھی اگر چلیں جی ہم 5 کی ایوریج ایک پکڑ لیتے ہیں، یعنی 5 ٹائم ہم نے یا 5 ہم نے چلیں روٹیاں کھائی ہیں، تو وہ باڈی کے اندر کتنی پروٹین گئی ہے، اور اسی کو 365 کو اگر ہم 5 ٹائم کیلکولیٹ کریں کہ ہم نے دن میں 5 مرتبہ اسی چیز کو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، سجدے کی بات کر رہا ہوں، اس کو کتنا ہم نے کنسنٹریشن کے ساتھ کیا، اور پھر اس کے بعد ذکر الہی ہم نے کتنا کیا، اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ فارم میں درود کا ہم نے کتنا اپنے اندر اس روح کے اندر جو ہے نا ڈوز کو ہم نے لی. تو یہ سب چیزیں جب آپ اس کو سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں اور روح کو واقعی ہم نے کوئی پروٹین نہیں دی، روح کو ہم نے کوئی غذا نہیں دی، تو پھر بے چین میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے. اور جب پراپر ہم روح کی محنت کی طرف لگیں گے، کیونکہ حساب کتاب جسم کا بھی ہے، روح کا بھی ہے، تو پھر یہ لفظ بے چین ہونا یا بے چینی یہ نکل جائے گی. کئی افراد دنیا میں ایک دوسرے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قانون قدرت ہے، نظام الہی ہے، اب سے نہیں ازل سے ہوتا آ رہا ہے. اس میں بھی پھر بہت عرصہ لگتا ہے جا کے پھر وہ جو چین لفظ ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوتا ہے. ادروائز اگر کوئی کسی کو چھوڑ کر چلا گیا یا منتقل ہو گیا تو وہ پھر بے چینی لگی رہتی ہے، چین نہیں آتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ روح کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے. اور اگر روح آپ کی مضبوط ہے، روح کے اندر پراپر ساری پروٹینز ہیں، ذکر الہی بھی ہے، محبت بھی ہے، نسبت بھی ہے، ایک قسم کا کنیکشن بھی آپ کا اس کے ساتھ ہے، پھر لفظ بے چین ہونا، بے چینی، ٹینشن میں آنا، یہ مائنیرٹی والی چیزیں ہیں. اس میں پھر کوئی دم نہیں ہے ان باتوں میں، نہ پھر یہ چیزیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں. پھر کوئی 4 بجے آئے بچہ، 6 بجے آئے، 7 بجے آئے، لفظ بے چین جو ہے وہ آپ کی زندگی سے پھر نکل گیا. بے چینی آتی اس وقت ہے جب روح آپ کی کمزور ہو رہی ہے، اور جب روح آپ کی مضبوطی کی طرف جاتی ہے، اندر توکل کا جو مواد ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں روح کتنی مضبوط ہوتی ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام جی جی اگر وہ بے چین ہے، اس کی بے چینی دور کرنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ آپ سوال کریں. سوال میرا یہ ہے، چلو جی جی سوال یہ ہے کہ اگر ایک میاں بیوی ہیں، ہاں جی کہ میں تو مطمئن ہوں، اچھا لیکن جی ہسبینڈ میرے جو ہے نا وہ کسی بھی پرابلم میں پھنس کے نا وہ بے چینی بہت زیادہ ہے ان جی کو، جی ٹھیک ہے؟ تو ان کی بے چینی دور کرنے کے لیے مجھے کیا پڑھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ میری بات نہ سنتے ہوں کہ میں کہوں آپ یہ پڑھیں گے پڑھیں گے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اور تو نہیں کچھ آپ نے پوچھنا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے یہ ایک رشتہ بڑا ڈیفرنٹ رب نے رکھا ہے. یہ اب آپ کی انرجی لیول کی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ کونسلنگ کر کے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو ریزن ہے، ان کی جو سبب ہے بے چین ہونے کا، اس کو جب آپ نکالیں گی ان کے مائنڈ سے، ان کی زبان سے ایگزٹ کروائیں گی، پھر آپ کو علم ہوگا کہ یہ بے چینی پازیٹیو ہے یا یہ بے چینی نیگیٹو ہے. اگر بے چینی وہ پازیٹیو ہے تو پھر ان کو بے چین ہونے دیں، کیونکہ جب انسان پازیٹیو چیز میں اگر بے چین ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس بے چینی کی وجہ سے نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ اس کا اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر نیگیٹو بے چینی ہے، کوئی کام ایسا نیگیٹو کر چکے ہیں اور اس کی بے چینی لگی ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کا ازالہ کریں بیٹھ کر. کوئی کام ایسا کر چکے ہیں، ہو جاتا ہے انسان سے، اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں، برے کام بھی ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ جی سب ہر دور میں اچھے ہی کام ہوتے ہیں، نہیں، کچھ برے کام بھی انسان سے ہو جاتے ہیں.
تو اس کا پھر ازالہ جو ہے وہ اسی وقت ہوگا جب اندر کی کیفیت، اندر کی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یا ڈسکس کریں گے. اگر وہ آپ سے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا آپ اپنی کیلکولیشن سے اسیس کر رہی ہیں اس چیز کو کہ جی یہ بے چینی ہو سکتی ہے، یا فائنینشیل ایشو ہے، یا کوئی سوشل ایشو ہے، یا ان لاز کا مسئلہ ہے، یا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، یا کوئی بزنس فٹیک ہے، یہ سب چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بے چینی کا سبب بنتی ہے. کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ اگر ان کا بزنس تھوڑا کمزور ہو تو وہ گھر میں بے چینی ڈال دیتے ہیں، سب کام نہیں ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے افراد یا ایسے مرد یہ بھی اوائڈ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بزنس یا کاروبار اس کے اپنی ایک چین ہے، اور جو گھریلو معاملات ہیں اس کی اپنی ایک چین ہے. گھر کی چیزیں باہر لے کر آئیں گے، باہر کی چیزیں گھر لے کر آئیں گے، تو اس کو کہتے ہیں بے ترتیبہ ہونا اور بے ترکیبہ ہونا. یہ نقصان کا باعث بنتی ہے. تو ہم اپنے اسی ٹاپک پر آتے ہیں، بے چین، اور روح کا بے چین اور جسم کا بے چین. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ جی پڑھنے کے لیے، تو پڑھنے کے لیے جی میں نے یہی ہے کہ جب بھی کوئی کیفیت اس طرح کی لاحق ہوتی ہے انسان کے اوپر، تو ہم نے جو بزرگوں سے سنا یا سمجھا وہ یہ وہ کہتے ہیں جی درود پڑھنا چاہیے. تو درود جب پڑھتے ہیں تو وہ جو ایک لہر آتی ہے نا بے چینی کی، بے چین ہونے کی، وہ پھر سلو سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال یہ باتیں چلتی رہیں گی. تو ناظرین یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو اچھے طریقے سے فوکس کر لیں کہ بے چین یا بے چینی یہ دو وے میں ہے، ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. جو افراد نیگیٹو بے چین ہیں وہ پھر کہیں گڑبڑ ہے، کہیں جھوٹ بول کے کہیں غبن کیا ہوا ہے، کہیں کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کہیں کسی کو آسرا دیا ہوا ہے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی غلط بیانی کر کے کوئی ڈیل کی ہوئی ہے، تو وہ پھر لائف ٹائم بے چینی کی حالت یا عالم میں رہیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. یا کسی کے لیے برا انہوں نے سوچنا شروع کیا ہے تو اس برا سوچنے سے بھی بے چینی جو ہے وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. تو جو لوگ پازیٹیو چلتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اپنے دن کو گزارتے ہیں، ان کا سارا دن بہترین رہتا ہے، اور ان کو پھر کوئی ملال نہیں ہوتا کسی طرف سے کہ آج یہ چیز ہو جائے گی، آج یہ ہو جائے گا، اور آج اگر یہ نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا. وہ پھر اپنی ایک ردم میں بس، وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک وہ آٹو گاڑی ہوتی ہے، بس آپ وہ ڈی میں ڈال کے بس پھر سو جائیں جی، پھر وہ چلتی رہتی ہے، چاہے پھر اس میں کبھی سلو ہو جائے کبھی فاسٹ ہو جائے. وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے پھر رب کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لفظ بے چین اور بے چینی کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور وہ جب اندر سے نکالتے ہیں اس کا ایک پروسیجر ہے. وہ پروسیجر بڑا ایزی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ روح کو ڈوز دیں. آپ جب روح کو ڈوز دیں گے پھر آپ دیکھیں کتنی انرجی ملتی. کالر ہے، السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے سلیم شیروانی. کیسے ہیں سلیم شیروانی صاحب؟ سر اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. آپ کیسے ہیں سر؟ سر شکر ہے رب کا، الحمدللہ سر. اچھا سر، آج کا ٹاپک ہے بے چینی. جی سر بے چینی کے دو پہلو ہیں. جی سر. تعمیری بے چینی اور تخریبی بے چینی. جی بے چینی دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے. جی جی. دنیاوی بے چینی میں سمجھ